السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شیخ آپ کی اجازت ہے انشاءاللہ بات شروع کی جائے؟ اچھا، ایک تو چیز شیخ نے جو ہے نا تعارف کرواتے ہوئے بولا جی شیخ تیمور احمد، تو پہلے میں ایک چیز تھوڑی سی یہ کلیئر کروں، میں کوئی شیخ نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی مفتی ہوں، ایک داعی اللہ ہوں، اللہ کی طرف بلانے والا، دین کی دعوت کا کام کرنے والا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ ماشاء اللہ سے یہاں پہ موجود ہیں اور شیخ خود بھی اہل علم ہیں، تو اہل علم کی موجودگی میں بات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ بس صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو غلطی ہو اس میں اللہ تعالیٰ معاف کرے انشاءاللہ. آواز تو ٹھیک آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جب اپنا تعارف کروایا تو اپنے نام، اپنی صفات بہت سارے ہیں جن کا تذکرہ کیا قرآن میں. اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے القہار بھی ہے، الجبار بھی ہے، الرزاق بھی ہے، الوہاب بھی ہے، المتکبر بھی ہے، اور بہت سارے نام ہیں. ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں. اور قرآن میں مختلف جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ان ناموں کا موقع کی مناسبت سے تذکرہ کیا. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے المقتدر، القدیر ہونے کا تذکرہ کیا. جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے ذکر کیا تو العلیم ہونے کا تذکرہ کیا. اسی طریقے سے قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بہت ساری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا. اور انسان جب اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے یا پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، اور جو کہ کرنی بھی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اس کام کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے بھیجا. اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی اللہ کی پہچان کے بغیر ممکن نہیں ہے. جو شخص اللہ کو جانتا ہی نہیں، جو اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، وہ اللہ کی کیسے مانے گا؟ جس شخص کے دل میں اللہ کی عظمت ہی نہیں، جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں، جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں، وہ اللہ کی اطاعت کیسے کرے گا؟ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف طریقے سے قرآن میں اپنے ناموں کے ذریعے سے، اپنی صفات کے ذریعے سے جب تذکرہ کیا تاکہ ہم کسی طرح سمجھ جائیں اور اللہ کی عظمت ہمارے دل میں آ جائے، تاکہ ہم اللہ کی اطاعت کر سکیں اور اللہ کی اطاعت آسان ہو جائے. میں ابھی چند دن پہلے سی ویو پر تھا، تو شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا. تو اللہ کی تخلیق کے اعتبار سے 3 بڑی چیزوں کو میں نے وہاں پہ ایک ساتھ دیکھا. عام سی بات ہے، ہر روز ہی سورج غروب ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. ایک تھا سمندر، اللہ کی تخلیق کا بہت بڑا نمونہ کہ اتنا بڑا سمندر، اس میں پانی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ چل رہا ہے. دوسرا تھا جہاں پر سمندر نظر آنا بند ہو رہا تھا، سمندر ختم تو نہیں ہو رہا تھا لیکن جہاں نظر جاتی ہے وہاں پہ ایک سمندر کے آخر کی ایک لائن نظر آتی ہے. جب سمندر ختم ہو رہا ہے وہاں سے آسمان نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سمندر اور آسمان دونوں بالکل ایک ساتھ آ گئے. اور اسی جگہ پر جب سورج غروب ہو رہا تھا تو تیسری بڑی چیز اللہ کی تخلیق کی کیا ہے؟ وہ سورج ہے. تو تینوں چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی ہو گئیں. اور سورج بھی ظاہری طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ اتنا بڑا نہیں ہے، کیونکہ اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں اور وہ جتنے فاصلے کے اوپر ہے، تقریباً 9 کروڑ 30 لاکھ کے فاصلے کے اوپر ہے زمین سے، تو ہمیں لگتا ہے کوئی چھوٹی سی چیز ہوگی. حالانکہ سورج کا جو سائز ہے زمین کے مقابلے میں وہ 12 لاکھ گنا بڑا ہے. یعنی جو سائز زمین کا ہے، اگر اس طرح کی 12 لاکھ زمینیں اکٹھی کی جائیں تو ایک سورج بنتا ہے. اور چونکہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے تو فاصلے پہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے.
اور اللہ کی تخلیق میں، کائنات میں جتنی بھی سائنس نے ابھی تک ریسرچ کی ہے، اس اعتبار سے سائنس یہ بتاتی ہے کہ کچھ ایسے ستارے ہیں جو کہ سورج سے بھی بڑے ہیں اور کئی گنا بڑے ہیں، اور چلتے چلے جائیں تو اللہ کی تخلیق میں ایک سٹیج ایسی آتی ہے جہاں پہ سائنس بالکل خاموش ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے آگے ہمیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کے اعتبار سے ایک چیز ہے۔ تو مقصد بتانے کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کروایا قرآن میں تو شروع میں ہی جن صفات کا ذکر کیا وہ نہ القہار ہے، نہ الجبار ہے، نہ المتکبر ہے، بلکہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تمہارا رب طاقتور بھی ہے، غضبناک بھی ہوتا ہے، القہار بھی ہے، الجبار بھی ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے جن دو ناموں کا انتخاب کیا وہ ہے الرحمن اور الرحیم۔ الرحمن الرحیم دونوں جو نام ہیں ان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ رحم سے ہے۔ الرحمن میں بھی راحہ میم سے ہے اور الرحیم بھی جو راحہ میم سے رحم۔ اور جب ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ تو ظاہری طور پہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ الرحمن کا مطلب بھی وہی ہے، الرحیم کا مطلب بھی وہی ہے، تو پھر دونوں کو ایک ہی جگہ پر ایک ساتھ بیان کرنے کی ہمیں چونکہ سمجھ نہیں آتی پھر مقصد کیا تھا۔ لیکن اہل علم نے ان دونوں ناموں میں جو فرق ہے اس کے مختلف تفاسیر کے اندر مختلف طریقے سے بیان کیا کہ رحمان اور رحیم کس اعتبار سے مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک جو فرق ہے اس کے بارے میں بات کریں گے آج، کہ مفسرین نے لکھا کہ رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ رحمان فی الدنیا، رحیم فی الآخرہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہے، لیکن جو رحمان کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں استعمال کرتا ہے، اور رحیم کی جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں استعمال کرے گا۔ اب جب رحمان کی جو صفت ہے جب دنیا میں استعمال کرتا ہے تو دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور مخلوقات میں سے ہم اگر انسانوں کی مثال لیں تو اس وقت دنیا میں 7 ارب انسان ہیں تقریباً، کم و بیش، اور ان میں سے تقریباً 2 ارب جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں۔ لیکن اللہ کے رحمان ہونے اور اللہ کی رحمت کے بارے میں سوچئے کہ جو باقی 5 ارب ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، ان میں سے بہت سے ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، کچھ ہیں جو مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، کچھ ہیں جو کہتے ہیں بھئی آخرت ہی نہیں ہے، تو کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کا انکار کر دیا۔ لیکن اس رحمان کے بارے میں سوچیں کہ وہ جانتا ہے کہ 5 ارب جو ہیں یہ شرک، ان میں سے اکثر شرک کرنے والے ہیں، ان میں سے ان لوگوں نے انکار کر دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا رزق نہیں بند کرتا، ان کے لیے ہوا نہیں بند کرتا، ان کی آکسیجن کی سپلائی نہیں روکتا، ان کے لیے پانی کی سپلائی نہیں روکتا، ان کے لیے سورج کو یہ حکم نہیں دیتا کہ ٹھیک ہے یہ 2 ارب جو مسلمان ہیں یہ سورج کو نہیں کہتا کہ صرف تم نے ان کے لیے نکلنا ہے باقی 5 ارب کے لیے نہیں نکلنا۔ انہیں کھانے کے لیے سبزیاں چاہیے تو وہ بھی موجود ہیں، وہ فروٹس کھانا چاہتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ گوشت کھانا چاہتے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ رحمان کی صفت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمومی طور پہ تمام لوگوں کے لیے اس صفت کو استعمال کیا، ماننے والے یا نہ ماننے والے، اس سے تمام مخلوقات فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جو رحیم کی صفت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے رکھی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں استعمال کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب اپنی رحمت کا ذکر کیا تو فرمایا کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث قدسی ہے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔
اور ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی رحمت سبقت غضب، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اب مثال کے طور پہ انسان کی ایک مثال لیجیے تو انسان کے اندر بھی مختلف صفات ہوتی ہیں۔ ایک ہی شخص میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے، یہ صدقہ کرنے والا بھی ہے، غنی بھی ہے، اسی طریقے سے جو ہے اور بھی بہت سے صفات ہوتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہے بڑا غصے والا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی باقی ساری ٹھیک ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن میں نے اس کو جب بھی دیکھا اسے غصے میں ہی دیکھا ہے۔ تو کیا پتہ لگتا ہے کہ اس کی باقی صفات تو ہیں لیکن اس کی جو غصے والی صفت ہے وہ پرومیننٹ ہو جاتی ہے، اور پھر اس شخص کی پہچان ہی یہ بن جاتی ہے۔ اس کو ہم نمازی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں غصے والا ہے، چاہے باقی صفات موجود ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن ہم جب بھی ان کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں عثمان غنی۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ان کا باقی صفات تھی، باقی سب صفات تھی، لیکن وہ چونکہ خرچ کرنے کے اعتبار سے وہ صفت ان کی زیادہ واضح تھی اور پرومیننٹ تھی، اس لیے ان کے نام کے ساتھ غنی لگ گیا۔ ابو بکر صدیق۔ تو اسی اعتبار سے کیا ہوتا ہے کہ جو صفت انسان کی ہوتی ہے جو زیادہ اس کے اندر تو سامنے آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میری رحمت نے میرے غضب پہ، میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے، یعنی اللہ کی جو رحمت والی صفت ہے وہ باقی صفات کے اوپر حاوی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور ان 100 حصوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حصے کو زمین پر اتارا اور زمین والوں میں تقسیم کیا ہے، اور اس ایک حصے کی وجہ سے جو جانور بھی ہیں ایک دوسرے پہ جو ایک دوسرے پہ نرمی کرتے ہیں وہ اس ایک صفت کی وجہ سے ہیں۔ یعنی آپ سوچئے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اور آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک جتنے انسان آئے اور ابھی سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، ان تمام لوگوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 99 میں سے جو ایک رحمت ہے وہ اللہ نے سب میں بانٹ دی، اور اس ایک رحمت کی وجہ سے انسان بھی آپس میں ایک دوسرے سے جو ہمدردی کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، یہ سب اللہ کی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے 99 حصے آخرت کے لیے بچا کے رکھے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آخرت میں استعمال کرے گا۔ اب سوچئے ایک رحمت کتنی عظیم ہے کہ زمین پہ شرک ہو رہا ہوتا ہے، چوری ہو رہی ہوتی ہے، زنا چل رہا ہوتا ہے، شراب چل رہی ہوتی ہے، جھوٹ چل رہا ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہوتے ہیں، والدین کی نافرمانی ہوتی ہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے رزق نہیں روکتا، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے لیے ان کے رزق اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ تو وہ ایک صفت ہے، تو آپ سوچیں کہ جب 99 صفتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 99 حصے ہیں، وہ رحمت کے جب آخرت میں استعمال کرے گا تو اللہ کی رحمت کیسی ہوگی؟ تو کیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان کی صفت کو استعمال کرتا ہے۔ اب جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، ایک دن تو آئے گا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور جو شخص مرتا ہے مرنے والی کی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے، اور ایک ہے پھر جو بڑی قیامت ہے جو قائم ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دے گا۔ تو باقی جو 99 حصے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن استعمال کرے گا، اور وہاں پر رحیم کی صفت جو ہے پھر نظر آئی کہ اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا۔ اب یہاں پہ ایک چیز بڑی اہم ہے سمجھنے کی کہ دنیا میں رحمان کی صفت سے سب نے فائدہ حاصل کیا، مسلمانوں نے بھی فائدہ حاصل کیا اور نان مسلم نے بھی فائدہ حاصل کیا، لیکن جب قیامت آئے گی تو جو نان مسلمز ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا نہیں، اب ان کے لیے کوئی رحمت نہیں ہے، ان کے لیے رحمت کے دروازے بند ہو گئے۔ اب صرف اور صرف ایمان والے ہیں جن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ کرے گا۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، کبھی اپنے ایمان کے اوپر سودا نہیں کرنا، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے شوق پیدا ہوتا ہے، میں نے دین سیکھنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے، داڑھی نہیں تھی داڑھی رکھ لی، سسٹر جو ہوتی ہیں اگر حجاب نہیں کرتے حجاب کرنا شروع کر دیا، تو کیا ہوتا ہے کہ خاندان والوں کی طرف سے پریشر آنا شروع ہوتے ہیں، تم ابھی داڑھی رکھو گے، جوانی میں داڑھی رکھو گے، تمہارے سے شادی کون کرے گا، تمہیں رشتہ کون دے گا،
حجاب کریں گے سسٹر تو کہیں گے حجاب کر کے رشتہ کہاں سے آئے گا، آگے کیسے فلرش کریں، کیریئرز کچھ نہیں ہے، تم بغیر رشتے کے رہ جاؤ گے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایمان پہ قائم رہنا، چاہے دنیا میں تھوڑی بہت مشکلات آئیں بھی، لیکن جب انسان آخرت میں جائے گا تو پھر اس ایمان کی ہمیں قیمت محسوس ہوگی۔ دنیا میں اگر سودا کر لیا ایمان کا تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا فائدہ مل جائے گا، ایمان کا سودا کرنے کو سوچتا ہے کہ چند پیسے مل جائیں فالتو، ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی جاب مل جائے، لیکن کیا ہوگا کہ اپنی آخرت کو ضائع کر دیا۔ اب آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحیم کی صفت جو ہے وہ آخرت میں نظر آئے گی، اور بہت ساری احادیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرے گا، اپنے ایمان والوں کے ساتھ۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، جنت آ جائے گی، جہنم لائی جائے گی، میدان محشر قائم ہو چکا ہوگا، لوگ وہاں پر چل کے جا رہے ہوں گے، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، لوگ گرمی کی شدت سے پیاس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ احادیث سے پتہ لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ کمر تک ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جو پورے ہی پسینے میں ڈوبے ہوں گے اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ اس شدید گرمی کے عالم میں، اور یہ سورج جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اور جب گرمیوں میں 45 ڈگریز ہوتا ہے، 45 ڈگری ہوتا ہے، تو ہم سے گرمی میں باہر نکلا نہیں جاتا۔ یہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، تو 1 میل کے فاصلے پہ سورج کی گرمی کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے مشکل دن میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کو تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے۔ پہلی رحمت کس چیز کی؟ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے، کوئی حساب نہیں، ان کو اٹھا کے جنت میں ڈال دیا جائے۔ اور احادیث سے کیا پتہ لگتا ہے یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ اپنے علاج کے لیے آگ سے داغ لگانے سے نہیں علاج کرواتے، جو کہ منع ہے، جو فعال نہیں نکلواتے، جو نجومیوں کے پاس نہیں جاتے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں۔ مشکل آتی ہے صرف اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ مشکل تو ہی دور کرے گا، پریشانی آتی ہے صرف اللہ کی طرف دیتے ہیں یا اللہ پریشانی تو ہی دور کرے گا، جاب نہیں ہے اللہ کے سامنے کہتے ہیں یا اللہ تو ہی جاب دے گا، اولاد نہیں ہے اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ تو ہی اولاد دے گا۔ یہ جا کے در در پہ کبھی کسی نجومی کے پاس، کبھی کسی سے فال نکلوا رہے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ چادریں چڑھا رہے ہیں، ان چیزوں میں نہیں پڑتے۔ وہ کہتے ہیں ملے گا تو اللہ سے ملے گا، نہیں ملے گا تب بھی میں راضی ہوں۔ بھروسہ اللہ پہ رکھتے ہیں، اپنا ایمان نہیں اور اپنا توکل جو اس کو خراب نہیں کرتے۔ تو کیا ہے، 70,000 چلے گئے بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ اس کے بعد جب اتنی شدید گرمی ہوگی تو سب سے اہم ضرورت ہماری کیا ہوتی ہے؟ سایہ۔ شدید گرمی میں سب سے پہلے ہم کیا، باہر کی گرمی ہو تو ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی درخت نظر آ جائے اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں تاکہ گرمی کی شدت کم ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں کے لیے سائے کا بھی بندوبست کیا ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے کہ 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص کون ہے؟ عادل حکمران، جس نے حکمرانی کی عدل کے ساتھ کی۔ ایک شخص کون ہے؟ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا۔ تیسرا شخص کون ہے؟ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ چوتھا کون ہے؟ وہ 2 لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے ملے اور اللہ کی رضا پر جدا ہوئے۔ پانچواں وہ شخص کہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اور بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ لگا۔ چھٹا وہ کہ جس کو حسب نسب والی حسین و جمیل عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور ساتواں وہ شخص کہ جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ 7 طرح کے لوگ ہیں۔ یہ بھی کون ہے؟ ایمان والے۔ ایمان والے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اسی طریقے سے پھر کیا ہوگا؟ اور بھی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ کرے گا۔ ایک وہ لوگ ہیں عرش کے سائے کے نیچے آ گئے یہ لوگ، اور ایک حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب حساب لے رہا ہوگا تو ایک ایمان والے کو اپنے قریب کرے گا، ایمان والے کو اپنے پاس بلائے گا، اور جب حساب لے رہا ہوگا تو حساب لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیچ میں پردہ حائل کر دے گا۔ اب باقی لوگ پردے کے اس طرف،
اللہ تعالیٰ اور ایمان والا پردے کے اس طرف، باقی لوگوں کو نہیں پتا کہ اب یہ کیا حساب کتاب ہو رہا ہے، کیا بات چیت چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کہ گناہ گنوائیں گے اس کو کہ تم نے یہ گناہ کیا، وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور گناہ گنوائیں گے، تم نے یہ گناہ کیا تھا، وہ کہے گا یا اللہ یہ بھی کیا تھا۔ وہ پھر ایک اور گناہ گنوائیں گے، کرتے کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو گناہوں کے بارے میں بتا دیں، تم نے یہ گناہ کیے تھے، وہ سارے گناہوں کا اعتراف کر لے گا یا اللہ میں نے کیا تھا۔ اور اس شخص کو یقین ہو جائے گا کہ اب میری نجات نہیں ہے، کیونکہ اتنے گناہ گنوا دیے۔ سوچے نا، ٹینشن کی بات ہے نا کہ اگر غلطی کی ہو اور کوئی پوچھنا شروع کر دے تم نے یہ کی یہ کی یہ کی، تو ہم کہتے ہیں کی، تو پھر ہمیں پہلے اگلا ڈر کیا ہوتا ہے اب تو سزا ملے گی۔ تو وہ بھی ایمان والا کہ بھائی اب میری بچت نہیں ہونے والی، کیونکہ اتنے سارے اللہ نے میری غلطیاں گنوا دی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا، میں آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھوں گا۔ الستار ہے، ہاں، پردہ ڈالنے والا ہے، گناہوں کو چھپاتا ہے۔ واللہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ اگر ہماری حقیقتیں سب کے سامنے آ جائیں تو شاید ہم کسی کے ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، یہ بھی رحمت میں سے ہے کہ گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ تو کیا ہوگا، فرشتوں کو کہا جائے گا بھائی اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پہنچ دو، اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں ایک اور چیز کیا پتہ لگتی ہے، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو غلطی ان سے ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک انسان ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، ایمان پہ ہے، داڑھی بھی ہے، لیکن اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اور کوئی غلطی ہو جائے تو پہلا تانا کیا ہوتا ہے، داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب غلطی جان بوجھ کے کرنی ہے۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتی ہے، غلطی کا مطلب ہوتا ہے جو غلطی سے ہوئی، جان بوجھ کے جو چیز کی ہے تو وہ غلطی نہیں ہوتی، وہ انسان نہ جان بوجھ کے کر رہا ہوتا ہے، تو غلطی ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز کیا پتہ لگتی ہے کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جب غلطی ہوتی ہے تو فوراً اعتراف کر لیتے ہیں۔ دنیا میں ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوئی مان لیا، ہاں جی غلطی ہوئی، معذرت کی اور آگے چلے۔ یہ رویہ جو ہمارا ڈیولپ ہو جائے، اور اس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے، اکثر کیا کرتے ہیں، ایک تو ہم غلطی کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈٹ جاتے ہیں، نہیں مانتے بھی نہیں ہم نے غلطی کی ہے۔ تو جب دنیا میں یہ رویہ ہے کہ اپنی غلطی نہیں مانی، تو پھر آخرت میں کیسے اللہ کے سامنے ہاں کریں گے؟ اور اللہ سے تو چھپ نہیں سکتی بات۔ دنیا میں تو ہم لوگوں کو بتا کے چھپا دیتے ہیں نا، کبھی اس کو ٹوپی کرا دی، کبھی دوسرے کو ٹوپی کرا دی، تو وہاں پہ تو ٹوپی نہیں چلنی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر چیز ہوگی۔ تو اپنی عادت میں سے ایک عادت یہ بھی بنانی ہے کہ جب غلطی ہوئی، اول تو کوشش کرنے غلطی نہیں ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، اور اگر ہو جائے تو کہیں پہ ماننے کی ضرورت ہے تو مان لینی چاہیے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو کیا پتہ لگا کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایمان والے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، رحمت کا معاملہ کر رہا ہے، یہاں پر بھی نہ کافر ہے نہ مشرک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث، اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ آپس میں دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے اتنی تکرار نہیں کرتے کہ جتنے تمہارے وہ بھائی جو جنت میں چلے جائیں گے اپنے ان بھائیوں کے لیے اللہ سے تکرار کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا ہوگا۔ اب سین ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، قیامت کا دن گزر گیا، جنت جہنم کا فیصلہ ہو گیا، جنت میں جانے والے جنت میں چلے گئے، جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے گئے۔ اب ایک تو جہنم میں جانے والے وہ ہیں جو کافر ہیں اور جو مشرک ہیں جو شرک پہ مرے، ان کا تو نکلنا ناممکن ہے، اب تو نہیں نکل سکتے، ہم فیہا خالدون، اب تم اس میں رہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو تھے مسلمان لیکن اپنی کچھ غلطیوں کی وجہ سے پکڑ ہو گئی، ہے مسلمان تھے، شرک نہیں کرتے تھے، لیکن کوئی غلطی ہوگی، ہو سکتا ہے کسی کو جھوٹ کی عادت تھی، ہو سکتا ہے کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا تھا، کوئی بھی غلطی ہوگی، تو بہرحال بغیر توبہ کے چلے گئے، تو اب اس کا جو ہے حساب تو دینا ہوگا، جو سزا ہے وہ تو بھگتنی ہوگی۔ تو بہرحال کیا ہوا کہ وہ جہنم میں چلے گئے۔ اب دوسری طرف جنت میں جانے والے اللہ تعالیٰ سے کیا تکرار کریں گے، اس حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے وہ بھائی کدھر ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے۔ تین بڑے اعمال، یہ چھوٹے اعمال ہیں کیا، نماز پڑھنا، فرض روزے رکھنا، حج کرنا، بڑے اعمال میں سے ہے، لیکن پھر بھی جہنم میں۔
تو وہ کہیں گے کہ اللہ آپ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحیم کی صفت ہے وہ دوبارہ یہاں پہ جوش مارے گی. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ جا کے ان کو جہنم سے نکال کے لے آؤ. اب یہ جائیں گے آگے جا کے کیا دیکھیں گے کہ ان کو آگ نے ان کی پنڈلیوں تک جلا دیا ہوگا. یہ جا کے ان کو ان کے چہروں سے پہچان جائیں گے. کیسے فلاں شخص ہے، میرے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، یہ فلاں ہے، اس نے میرے ساتھ حج کیا تھا. چہرے سے پہچان جائیں گے. تو یہ نکال کے لے آئیں گے جہنم سے. جب واپس پہنچیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا جاؤ، واپس جاؤ، اور جس شخص کے دل میں 1 دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان تھا ان کو بھی نکال کے لے آؤ. 1 دینار کے وزن کے برابر ایمان. ایمان کی قیمت بھی پتہ لگ رہی ہے. یاد رکھیے، آج ہم ایمان کو کوئی چیز سمجھتے نہیں. ہم مال کو ہر چیز سمجھتے ہیں، گاڑیوں کو ہر چیز سمجھتے ہیں، اچھے گھر کو ہر چیز سمجھتے ہیں. ایمان کی ویلیو ہی نہیں ہے. ایمان کو ہم سمجھتے نہیں کہ ایمان بھی کوئی اہم چیز ہے. اب یہاں پہ ایمان کی قیمت لگ رہی ہے. 1 دینار کے وزن کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے اس کو نکال کے لے آؤ. یہ جائیں گے، اس کو بھی نکال کے لے آئیں گے. واپس پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ پھر واپس بھیجیں گے. اچھا واپس جاؤ، جس شخص کے دل میں آدھے دینار کے وزن کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال کے لے آؤ. اب آدھے دینار کے وزن کے برابر ایمان کی قیمت نکل رہی ہے کہ جہنم سے نکل کے انسان جنت میں جا رہا ہے. واپس پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے اچھا واپس جاؤ، اور جس شخص کے دل میں ذرے کے وزن کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ. ذرے کے وزن کے برابر ایمان، اس کو بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ. تو جائیں گے تو نکال کے لے آئیں گے. کیا پتہ لگ رہا ہے ہمیں؟ اب یہ سارا معاملہ کیسے ہوگا؟ واللہ عالم. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے دین میں جن کے بارے میں ہمیں ایمان کی حد تک ہی رہنا چاہیے. ان میں بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ کئی دفعہ ضرورت سے زیادہ چیزیں سمجھنے کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایمان سے بھی ہٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں اور تمام باتیں ہم تک پہنچا دی جتنی ہماری ضرورت تھی. ہمیں ان پہ فوکس کرنا ہے. اکثر لوگ ڈسکشن کیا کہتے ہیں، اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہیں کہ ان کے کتے کا جو ہے وہ جرمن شیفرڈ تھا یا ہلسٹین تھا، ٹھیک ہے بھائی، جو بھی تھا مقصد اللہ نے بتا دیا. ان کے ساتھ کتا تھا، دیٹس اٹ. اس چیز کو آپ چھوڑ دیں. تو مقصد بتانے کا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہیں. ہم غیر ضروری چیزوں میں جو ہے نا ڈسکشنز کو ہم زیادہ انجوائے کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کیسے ہوگا واللہ عالم. لیکن سمجھنے کی چیزیں کیا ہیں؟ پہلی بات کیا پتہ لگی کہ نماز، روزہ اور حج کے باوجود جہنم میں جانا خوفناک بات ہے نا. ہم کتنے مطمئن ہوتے ہیں، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میری جنت پکی ہو گئی، میں تو کنفرم جنتی. کسی نے حج کر لیا زندگی میں تو وہ سمجھتا ہے بس جی میں نے تو حج کیا ہے، ساری زندگی میرے ساتھ حاجی صاحب لگا رہا، میں تو سیدھا جنتی. میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک کوئی ایسا رمضان نہیں گزرا جس میں میں نے روزہ چھوڑا ہو. تو ان اعمال کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے لیے خود ہی جنت کنفرم کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ہمیں حکم دیا نا تقویٰ کا کہ تقویٰ اختیار کرو، تو تقویٰ صرف نیک اعمال نہیں ہے، بلکہ تقویٰ کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا بھی اس میں لازمی شرط ہے. تو یہاں پہ کیا پتہ لگتا ہے کہ صرف نیک اعمال کرنا وہ جنت جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے. ایک شخص نماز پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، صدقات بھی کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، لیکن ساتھ ساتھ سود پہ کاروبار کر رہا ہے، جھوٹ بول کے دکان چلا رہا ہے، رشوت لے کے نوکری کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. تو نیکیاں بھی چل رہی ہیں اور گناہ بھی چل رہے ہیں. تو جہاں نیکیاں کرنا ضروری ہے وہاں پہ گناہوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. تبھی جا کے انسان متقی کہلاتا ہے، اور تبھی جا کے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا. تو یہ بھی پتہ لگا کہ صرف نیک اعمال کافی نہیں ہے. ایک اور چیز پتہ لگتی ہے اس حدیث سے، وہ کیا؟ اپنی کمپنی، اپنی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں. کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہ نہیں کہا کہ جاؤ جاؤ فلاں کے پاس BMW، جس کسی کے پاس BMW تھی اس کو نکال کے لے آؤ.
بلکہ کیا پتہ لگ رہا ہے، نمازی تھے اور آپس میں تھے. یہاں پہ اب ہم سب نماز پڑھتے ہیں اکٹھے، تو کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے پہچان ہو جاتی ہے نا. نام نہیں بھی ہے تو کم از کم چہروں سے پہچان جاتے ہیں. حج اکٹھے کرتے ہیں تو اچھے لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا. تو اپنی صحبت اچھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخل کرے. لیکن اللہ نہ کرے کبھی سچویشن تو کم از کم کوئی پہچاننے والا تو ہمیں کہ ٹھیک ہے کوئی آئے گا ہمیں نکال کے لے جائے گا. تو صحبت اپنی اچھی رکھنا وہ بھی ضروری ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اچھی صحبت بھی وہاں پہ کام آئے گی. تو یہ کیا پتہ لگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحیم کی صفت جو ہے وہ آخرت میں استعمال ہو رہی ہے اور صرف ایمان والوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اللہ کی رحمت کے بارے میں اب بات کیجیے تو بہت زیادہ بھی کی جا سکے، لیکن چونکہ وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہے اور لینا بھی نہیں چاہ رہا میں بہت زیادہ وقت. ایک اور اللہ کی بڑی رحمت ہے ہم پہ، جو خاص طور پہ ہمارے اوپر بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ ہے. ہم چونکہ دین کو سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں، علم نہیں ہوتا، تو ہمیں اپنی قدر بھی نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات دیے ہیں اور کیا ہمیں پروٹوکول ملا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب 40 دن کے لیے اپنے پاس بلایا، تو 40 دن کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے شرک کرنا شروع کر دیا، بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اتنی مشکلات سے نکال کے لائے تھے لیکن کیا ہوا کہ شرک میں پڑ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھی سخت ہو گئے، داڑھی پکڑ لی کہ تم نے منع کیوں نہیں کیا. انہوں نے کہا میں نے تو منع کیا تھا، میری مانی نہیں، میں کیا کروں. تو بہرحال کیا ہوا، شرک کیا. آگے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بولا کہ تم نے کیا کیا ہے، تو ان کو ریئلائز ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہوگی. انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ ان کی توبہ قبول فرما. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ان سے کو توبہ کریں، لیکن ان کی توبہ کیا ہوگی، ان سے کو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان سے کو یہ اپنے آپ کو قتل کریں، یہ ان کی توبہ ہے. توبہ ہو جائے گی لیکن قیمت دینی پڑے گی کیونکہ تم نے شرک کیا ہے. تو ان کی توبہ کیا تھی کہ حکم ہوا کہ جن جن لوگوں نے شرک کیا وہ قتل ہوں گے. تو تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں کیا لکھا ہے کہ پھر ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا گیا جنہوں نے شرک کیا تھا، ایک میدان میں اکٹھا کیا گیا، اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں کیا تھا اور جنہوں نے منع کیا تھا ان سے کہا گیا بھائی ان کو جو قتل کیا جائے. تو جب وہ وقت آیا تو کیا ہوا کہ اس میدان میں اندھیرا ہو گیا اور 70,000 لوگ قتل ہوئے جو شرک جنہوں نے کیا تھا. توبہ تو کرنی چاہیے، اللہ نے توبہ کا راستہ بھی دکھا دیا، لیکن قیمت کیا دی، اپنی جان دینی پڑی توبہ کے لیے. لیکن ہم بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہمارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، جھوٹ بولا، شراب پی، زنا کیا، چوری کی، کسی کا حق مارا، گالم گلوچ کی، بڑے گناہ کیے. اور صرف ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 70 سال کی عمر تک گناہ ہی کرتا رہا. 70 سال کا ہو گیا لیکن صرف گناہوں میں زندگی گزری، کوئی نیکی ہے ہی نہیں. اب ایسے شخص کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ 70 سال جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو تو اس کے گناہ معاف ہوں گے؟ کیسے معاف ہوں گے؟ لیکن چونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قانون میں بڑی فلیکسیبلٹی رکھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں ایک جگہ پر 3 گناہوں کا ذکر کیا، 3 بڑے گناہ، اکبر الکبائر جو ہیں، شرک، زنا اور قتل، 3 بڑے گناہ ہیں. اور کرنے کے بعد کیا کہ جو کوئی بھی یہ کرے گا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے کیا فرمایا کہ لیکن ٹھہر جاؤ، ایک چیز یاد رکھ لو، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ہاں سوائے ان کے کہ جو توبہ کریں، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرنا شروع کر دیں، تو اللہ سبحانہ نے کیا فرمایا کہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا. گناہ تھے، سچی توبہ کی، سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے. آپ سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل والا معاملہ کرتا تو کدھر جاتے؟
توبہ کرنے کا احساس ہوتا میں 70 سال کی عمر میں، اس وقت اگر حکم ہوتا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان سے کو بھی اپنی جانوں کو قتل کریں، تو کتنا مشکل کام تھا. تو اللہ نے ہمارے لیے توبہ کو آسان کر دیا کہ ٹھیک ہے گناہ ہوگی، غلطی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ شریعت کے اعتبار سے جو جہاں پہ حقوق العباد کی سزائیں ہیں ان کی الگ بات ہے، لیکن جو گناہ ہے وہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو توبہ کا راستہ ہمارے لیے کھلا رکھا، یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی. اور یہ بھی نہیں رکھا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے تمہیں ہر بندے کے لیے لکھ دیا ہو کہ ساری زندگی میں تمہارے پاس 3 چانس ہیں، بس 3 دفعہ توبہ قبول کروں گا. تم نے 3 چانس اپنے پورے کر لیے، اس کے بعد توبہ نہیں کروں گا. اللہ نے یہ بھی چیز نہیں رکھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے اعتبار سے کوئی نمبر نہیں رکھا کہ 5 دفعہ 10 دفعہ 50 دفعہ 100 دفعہ. جب ریئلائز ہوا توبہ، سچی توبہ کی، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا. پھر صحیح زندگی شروع کی تھی، گناہوں سے دور ہو گئے تھے، 1 سال ٹھیک رہا، سال کے بعد پھر غلطی کر دی، پھر خیال آ گیا، پھر توبہ کی، اللہ پھر معاف کر دے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ سچی توبہ کی جو شرائط ہیں وہ لازمی کہ وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. پہلی شرط کیا ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس کے اوپر ندامت ہونی چاہیے، دل میں احساس ہو کہ نہیں یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، دل میں ندامت ہو. دوسری چیز کیا ہے، اس چیز کو فوراً چھوڑ دے. یہ نہیں کہ یا اللہ میں توبہ کر رہا ہوں لیکن چھوڑوں گا اگلے سال جا کے، میں نے بینک اکاؤنٹ میں پیسے فکس کرائے، میرا سال پورا ہو جائے، انٹرسٹ آ جائے، اس کے بعد توبہ کروں گا. یہ نہیں، فوراً چھوڑ دینا. تیسری چیز کیا ہے کہ اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ، کہ یا اللہ اب آئندہ نہیں کروں گا، پکا ارادہ آئندہ نہیں کروں گا. اور چوتھی شرط حقوق العباد کے اعتبار سے ہے کہ اگر کسی شخص کا مال غصب کیا، ادھار لے کے بھاگ گئے تھے، کسی کے پیسے زبردستی کر لیے تھے، چوری کی تھی، تو اس کو اس کا مال واپس لوٹانا ہوگا. حقوق العباد کے اندر حقوق العباد کے جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہوں گے. تو یہ کیا سچی توبہ. تو جب سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے ہمارے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ رحمان اور رحیم کی جو صفت ہے وہ دیکھا جائے تو ایمان والے اس سے دنیا میں بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں. اور ہم سب کو یہ چیزیں ان میں رکھ کے ہی زندگی گزارنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو 2 ایکسٹریمز پہ نہ جانے دیں. 2 ایکسٹریم سے کیا مطلب، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں جی کہ اللہ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، میں جو مرضی کرتا جاؤں، اللہ غفور الرحیم اور رحمان الرحیم ہے. نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں ادا کی، والدین کے احترام نہیں کیا، اپنی نوکری حلال نہیں کی، حرام بھی کما رہے، سارے کام کریں، لیکن کہتے کیا ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم، معاف کر دے گا. تو یہ پہلا دھوکہ، پہلی ایکسٹریم. اللہ رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے اور توبہ کرنے والوں کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کچھ کرنے کے کام بھی بتائے. کیا فرمایا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اب خالی صرف یہ امید لے کے بیٹھ جانا کہ وہ معاف کر دے گا اور اپنے اعمال ٹھیک نہیں کرو، نہیں، اللہ نے چور دروازہ بند کر دیا تاکہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. فرمایا غفور الرحیم ہے، 2 کام کرنے پڑیں گے. ایک تو تم اللہ سے دوبارہ رجوع کرو، واپس آؤ، پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، جو غلط کام کرتے ان کو چھوڑ دو، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، سبمٹ کر دو کہ یا اللہ بس اب میں اپنی ساری زندگی اس طرح گزاروں جیسے تو چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں چھوڑا. ہم صرف اپنی خواہش کو جب فالو کر رہے ہوتے ہیں بغیر علم کے، تو ہم اپنے لیے خود ہی فتوے نکال لیتے ہیں کہ بس اللہ غفور الرحیم ہے، گناہ بھی کرتا رہوں گا ویسے ہی معاف ہو جائیں گے. تو پہلی ایکسٹریم یہ ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے کہ یہ سوچنا ہے کہ بس بغیر توبہ کے اور میں گناہ کرتا رہوں گا تب بھی اللہ رحمان الرحیم ہے، تو یہ غلط فہمی سے نکلنا ہے. دوسری ایکسٹریم کیا ہے
کچھ لوگوں کو شیطان دوسری ایکسٹریم پہ لے جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو مرضی نیک اعمال کر لیں، اگر میرے سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہوئی تو اللہ مجھے پکڑ دے گا اور مجھے عذاب ملنا ہی ملنا ہے، تو جب ویسے عذاب ملنا ہی ہے تو پھر اللہ کی اطاعت کرنے کا کیا فائدہ۔ یہ دوسری ایکسٹریم ہے، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس طریقے سے اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے درمیان رہنا ہے، امید اور خوف۔ خوف اس چیز کا ہو کہ میرے اعمال جتنے بھی ہوں اگر قبول نہ ہوئے تو کیا ہوگا، اور اس خوف کی وجہ سے مستقل اپنے اعمال بڑھاتے رہیں اور زیادہ اکٹھا کریں۔ اور امید کس چیز کی ہو؟ اللہ کی رحمت کی، کہ ٹھیک ہے میں اپنے اعمال سے تو نہیں لیکن اللہ کی رحمت سے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ کہ حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ کوئی شخص بھی تم میں سے جنت میں نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ تو یاد رکھیں کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت نہیں حاصل کر سکتے، اعمال کرنا لازمی شرط ہے، امید اللہ کی رحمت سے رکھنی ہے۔ اعمال کرتے رہیں لیکن اعمال کا تکبر نہیں ہو، اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں ہو، اپنے اعمال پہ مطمئن نہیں ہو، اور بھروسہ اور امید صرف اللہ کی رحمت سے رکھنی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اپنی زندگی میں ساتھ لے کے چلیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، آخر میں ایک کوئک ریمائنڈر، چونکہ اکثر ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ آگے نیو ایئر نائٹ آ رہی ہے، بہت سارے لوگ پلانز بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ہم جب نیو ایئر نائٹ کہتے ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا اس کے اعتبار سے نیو ایئر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو فالو کرنا ہے کیونکہ ہمارے ساری دنیا کا جو نظام ہے، چاہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، اس وقت ہم اسی کیلنڈر کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو تجارت ہے، جو لین دین ہے، اس میں ہم سب یہ ڈیٹ فالو کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارا نیا سال نہیں ہے لیکن ویسٹ کے پوائنٹ سے ان کا نیا سال ہے۔ اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں کیا فرما دیا؟ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور اسلام کے علاوہ کوئی بھی شخص اگر کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اور ایسے لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور جو لفظ دین ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ دین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں پہ بھی اسلام کے لیے مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا، دین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور دین کہتے ہیں وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ہمارا دین صرف عبادات نہیں ہے، ہمارا دین یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، ذکر و اذکار کر لیے، قرآن کی تلاوت کر لی اور صرف عبادات پہ فوکس ہے۔ یہ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ہمیں ہمارے دین نے چھوٹی چھوٹی چیز بتائی ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ سونا ہے تو کیسے سونا ہے، سوتے ہوئے کیا دعا پڑھنی ہے، اٹھتے ہوئے کیا دعا پڑھنی ہے، واش روم میں جانا ہے تو پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہے، باہر نکلنا ہے تو کون سا پاؤں رکھنا ہے، جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، نکلتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، سواری پہ بیٹھو گے تو کون سی دعا ہے، گھر سے نکل رہے ہو تو کون سی دعا ہے، گھر میں داخل ہو رہے تو کون سی دعا ہے۔ ہر چیز آپ سوچیں کہ جو یہ سب کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نا، کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں ہر چیز ہمارا دین بتاتا ہے کہ اس طریقے سے کرو۔ تو ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی باہر سے آ کے بتائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، بلکہ باہر سے جو طریقے آتے ہیں وہ تو خود بیچاروں نے خود ہی اپنی سوچ سے بنا کے کیے ہوتے ہیں۔ اب ایک طرف اللہ کا علم ہے اور دوسری طرف انسان جس کو اللہ نے جاہل کہا ہے، تو دونوں کا تو کوئی کمپیریزن ہو نہیں سکتا۔ تو جو اللہ کا علم ہے اور اس اعتبار سے جو دین ملا ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ تو نیو ایئر کی جو نائٹ ہے اس میں کیا ہے کہ بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، اسپیشلی ینگسٹرز جو ہیں وہ بڑے فیسینیٹڈ ہوتے ہیں، وہ بڑے پلاننگ سے چلتے ہیں، اپنے موٹر سائیکل تیار ہوتے ہیں، سائلنسرز نکال دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ویلنگ کے لیے پریکٹس شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے ایک ٹائر پہ کیسے چلانا ہے، لیٹ کے کیسے چلانا ہے، اور پھر ڈانس پارٹیز کا ارینجمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، جگر تو میرے گھر میں آ جائے، ہم 10 کے 10 مل کے جو ہے نا رات ساری عیاشی کریں گے۔ تو یہ سب پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی۔ ایک طرف ہم کیا کہتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں اور قیامت والے دن جب ہم اٹھیں تو ہم کن کے ساتھ ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ۔ کوئی ایسا ہے کہ جو کہ نہیں میں نہیں چاہتا؟ سبھی چاہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل کرے ان لوگوں میں۔ لیکن حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ قیامت والے دن انسان
انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کو وہ فالو کرتا تھا، جن کی وہ دنیا میں پیروی کرتا تھا۔ تو یہ سب طریقے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اسلام سے تو نہیں آ رہے نا، کہ نیو ایئر نائٹ آئے گی تو رات کو اکٹھے ہونا ہے اور ناچ گانا ہوگا، شراب ہوگی، باہر نکلیں گے اور ہلا گلا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سال آتا تھا نا، سال تبدیل ہوتے رہتے تھے، ہر سال جب اسلامی اعتبار سے سال آتا تھا۔ ہمیں اسلامی کے اعتبار سے بھی سال میں کبھی کوئی ایسی چیز ملتی ہے کہ صحابہ بیٹھ کے، ایسی چیز تو معاذ اللہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کوئی بھی چیز، لیکن میں کہتا ہوں ایون کوئی خاص محفل بھی نہیں ملتی ہمیں کہ اس سال کے آنے کے شروع کی خوشی میں صحابہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں کہ چلو کوئی دین کی بات کر لیں۔ ایسی چیز بھی نہیں ملتی، کیونکہ ہمارا دین ہمیں پوری زندگی گزارنے کا اور پورا سال گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، کوئی خاص رات اس طریقے سے نہیں ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھیں۔ اور کتنے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ نوجوان بائکس کے اوپر اور گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ جاتے ہیں اور پتہ لگتا ہے جی کہ ایکسیڈنٹ ہوا، زخمی ہو گیا، کتنوں کی ڈیتھس بھی ہو جاتی ہیں۔ آپ سوچئے کہ کیا کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے ناچ گانے کی محفل چل رہی اور موت آ گئی اس حالت میں، تو کیا کریں گے؟ کس حالت میں موت آئے گی؟ اٹھیں گے تو کس حال میں اٹھیں گے؟ تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی بچانا اور ایمان پہ قائم رہنا، اور ہمیشہ اپنی زندگی میں دو چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے اطاعت اور اللہ کے رسول کے اطاعت، بس یہی کل دین ہے۔ اگر اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے واللہ آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ زندگی مشکل کب ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے دین کو چھوڑ کے، قرآن و سنت کو چھوڑ کے، اپنی خواہشات اور آگے پیچھے کے لوگوں کے جو کلچر ہو گیا اور لوگوں کی باتیں ان کو فالو کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگیاں مشکل کر لیتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی، جو خرافات ہیں نیو ایئر نائٹ کے، ان سے بچانا ہے، تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے بچ سکیں اور ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے اور ان کا ساتھ عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخل کرے۔ بارک اللہ علیکم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔